أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون والمسلمات، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم خواتین و حضرات، گزشتہ دو خطبات جمعہ میں نبی عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر واقعات اور قرآن و احادیث کی روشنی میں دو خطبات آپ کے سامنے آئے، جن میں بہت پراثر طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں اور اجاگر کیا گیا۔ اس سے پہلے ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ تھا خطبہ حجۃ الوداع کے ان جملوں پر گفتگو کا سلسلہ جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے۔ اس کے چند پہلو جو الگ الگ موضوع رکھے ہوئے تھے وہ ہمارے سامنے تفصیل سے آئے کہ تمہارا خون، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے شہر میں محترم ہے۔ پھر جہالت کی تمام باتوں کو، تمام رسموں کو، تمام اعمال کو، تمام خواہشات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے نیچے روندنے کا اعلان فرمایا۔ پھر تیسری بات آئی کہ جہالت کے جتنے بھی خون کے بدلے تھے وہ آپ نے ان سب کو باطل قرار دے دیا، وہ دماء الجاہلیہ موضوع۔ پھر اس کے بعد آپ نے سود کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا، اور اس میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا، جو کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا تھا، اس کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا۔ اس کے بعد اپنی امت سے جو اس وقت آپ کے سامنے موجود تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک ہستیاں، جن سے آپ خطاب فرما رہے تھے اپنے حج کے موقع پر، جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور جو مختلف نصیحتیں آپ فرما رہے تھے نمرہ میں، عرفات میں، جبل رحمت پر، منی میں، مسجد خیف میں، مسجد حرام میں اور دیگر وادیوں میں، تو ان میں آپ نے اپنے صحابہ کو یاد دہانی کرائی کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، میری رسالت و نبوت کا جو مقصد رہا
اور مجھ سے پیشتر آنے والے انبیاء اور رسول کا جو مقصد اور مدعا رہا ہے اسی کے تحت میں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ آج خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنے صحابہ سے گواہی لی، پھر آپ نے اپنی امت کو عورتوں کے معاملے میں ہدایت کی تھی کہ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے نام سے، اللہ کے کلمے سے ہی حلال کیا ہوا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں راحت اور سکون کا ذریعہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر عورتوں اور مردوں کے یعنی بیوی اور شوہر کے حقوق کا مختصر تذکرہ کیا۔ اب یہ ساری باتیں جو اس خطبے میں آئی تھیں، ان سب کی حفاظت کا، ان سب پر عمل پیرا ہونے کا، ان پر قائم رہنے کا آپ نے راستہ بھی بتا دیا۔ یہی آپ کے جوامع الکلم کا معجزہ ہے۔ آپ کی احادیث مبارکہ چاہے مختصر ہو یا طویل ہو، وہ ایسی مکمل ہوتی ہے اور اس میں ہر طریقے سے بات کو آپ مستند طریقے سے مکمل کرتے ہیں کہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح کا کلام کرنا۔ یہ ساری نصیحتیں جن کا تعلق مختلف موضوعات سے ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد اپنے اس مختصر خطبے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ انی تصمتم بہ کتاب اللہ۔ یہ گویا آپ نے نسخہ دے دیا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر تم تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یہ گویا آپ نے اپنے صحابہ کو جو دین پہنچایا تھا، ان کی جو آپ نے تعلیم اور تربیت کی تھی، ان کے نفس کا جو آپ نے تزکیہ کیا تھا، ان کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر آپ توحید و ایمان کی روشنی میں لے آئے تھے۔ جہالت کے تمام غیر فطری، غیر انسانی، غیر عقلی، غیر قانونی، غیر اصولی جتنے معاملات اور طور طریقے تھے، ان سب کو آپ نے دفن کر دیا اور ایک اعلیٰ سب سے عرفہ تہذیب اور تمدن کا حامل بنا کر ایک جماعت آپ نے دنیا کو دے دی، جس کے بارے میں قرآن نے خود کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی کے صحابہ کی طرح جو ایمان لائے گا وہی ہدایت پائے گا، وہ چاہے انبیاء کی اولاد یہود و نصارائی کیوں نہ ہو، جو میرے نبی کے اس آخری نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اپنے صحابہ کے بارے میں بہت سی بیش قیمت نصیحتیں فرما دی۔ اب یہاں ہم ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو ارشاد فرمانے کے بعد میں اس کو محفوظ رکھنے، اس پر قائم رہنے، اس پر چلنے کے لیے کیا سبیل بتائی، اور وہ بھی اتنی یعنی وضاحت کے ساتھ اور ضمانت دیتے ہوئے کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اس کتاب کو تھام لو جو میں تم کو دے کر جا رہا ہوں۔ اب یہاں آپ نے حالات موضوع کے حساب سے صرف اللہ کی کتاب کا ذکر کیا ہے، ورنہ دیگر صحیح روایات میں جیسے کہ موطا امام مالک کی صحیح روایت ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اور خود قرآن مجید تو اس کا شاہد ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول سے بھرا ہوا ہے، دونوں اطاعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ اللہ کی اطاعت اسی وقت ہوگی جب رسول کی اطاعت ہوگی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر یہاں آپ نے صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ ان کے سامنے موجود ہی تھی، آپ موجود تھے ان کے سامنے، اور اپنی ساری کارگزاری جو آپ نے 23 برس میں دکھائی اللہ کے حکم سے،
اپنا فرض منصبی نبھاتے ہوئے، اپنا فرض رسالت ادا کرتے ہوئے، وہ سب صحابہ اکرام کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ گواہ تھے اس بات کے۔ اس لیے آپ نے وہاں اپنا ذکر نہیں کیا، اپنی سنت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ کا اپنا جو نظام آپ نے قائم کیا تھا، جو تربیت ان کی تھی، جو تمدن، جو سماج، جو معاشرہ، جو ثقافت ان کو دیا تھا آپ نے، اس کو بیان کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا، اس پر قائم رہنے کا یہ ذریعہ آپ نے بتایا کہ تم اللہ کی کتاب کو جتنا مضبوطی سے تھامو گے اتنا ہی گمراہی سے بچو گے۔ مشکات میں صاحب مشکات نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما من اقتدى بکتاب اللہ لا يذل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ وثم تلا هذه الآیہ فمن اتبع ہدایا فلا يذل ولا یشقى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب کی اتباع کی، جس نے اللہ کی کتاب کو اپنا امام اور رہبر بنا لیا، وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا، نہ آخرت میں بدبختی اور نامرادی اس کو چھوئے گی۔ اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت فرمائی دلیل کے طور پر، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فمن اتبع ہدایا، جو کوئی اتباع کرے میری ہدایت کی، میرے ہدایت نامے کی جو پیروی کرے گا، فلا یذل ولا یشقى، نہ دنیا میں گمراہی کا ڈر، نہ آخرت میں بدبختی اور نامرادی کا خطرہ۔ اب ہم ذرا دیکھیں کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی جانکا محنت اور جد و جہد کے بعد جو دین اور جو کتاب اپنے صحابہ کو اور پھر صحابہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ دی ہے، یہ کتاب ہے کیا، اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے۔ 1857 کے غدر کے بعد اس برصغیر ہند و پاک میں اہل ایمان کی حالت بہت ناگفتہ بہ ہو گئی تھی، زوال ان کے اوپر بادل کی طرح سایہ پگھل ہو چکا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگ جو پہلے ہی کتاب و سنت سے دور اور کٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی، اور کچھ عقل کے مارے ہوئے وہ تھے جنہوں نے حکمراں قوم یعنی انگریز بہادر کے طور طریقوں کو اور ان کی زبان کو اپنانے میں اپنی ترقی، نجات اور اپنی کامیابی سمجھی۔ اور اس میں سب سے بڑا نام آتا ہے اس تہجد گزار کا، جو عربی، فارسی، اردو میں ایک ساتھ مہارت رکھتا تھا، قرآن و حدیث پہ جس کی گہری نظر تھی۔ اس نے تو باقاعدہ ادارہ کھولا اور اس نے مسلمانوں کو، امت کو یہ نعرہ دیا، انگریزی ترقی۔ اور پھر اس نے کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے کے باوجود، عربی و اردو و فارسی میں پوری طرح مہارت رکھنے کے باوجود، نیچریت کا ایسا شکار ہوا یہ شخص کہ فرشتوں کا انکار کر بیٹھا، دوزخ جنت کا انکار کر بیٹھا، حج کا انکار کر بیٹھا، اور بہت سے معجزات کا اس نے انکار کر دیا، اور مسلمانوں کو نجات کی، آزادی کی، ترقی کی، زندگی کی بقا کی راہ کیا دکھائے؟ تو بولے انگریزی پڑھو، سائنس میں آگے بڑھو، ترقی کرو۔ ایسے میں کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان حالات میں اس امت کو اپنی دنیا بنانے کے لیے اوراد و وظائف کے چکر میں گھیر لیا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم یہ فلاں فلاں وظیفہ، فلاں فلاں دن، فلاں فلاں تاریخ کی پابندی، وقت کی پابندی کے ساتھ اتنا کرو تو یہ سب دور ہوتا جائے گا۔ اور چونکہ وہ امت کی اکثریت پہلے ہی سے، کیونکہ ہمارے علاقے میں جو دین آیا وہ کتاب و سنت کے راستے سے نہیں آیا، وہ آیا تصوف کے راستے سے، تصوف کے راستے سے آیا، اور تصوف بھی وہ جس میں ایران کی پوری شرک اور کفر کی لعنت، اور پھر اس ملک کی مشرکوں کی پوری لعنت،
پورا اس کا ملغوبہ تھا وہ تصور. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئی یہ امت. کیوں؟ میں نے خطبے کے شروع میں مسلم شریف کی روایت پڑھی جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بلا شبہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اونچا اٹھائے گا، بلند درجہ بلند مقام عطا کرے گا، ترقی کامیابی کے زینے طے کریں گے وہ، اور کچھ کو اسی کے ذریعے نیچے کرے گا. اب یہ نیچے کیسا ہو گئے؟ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں وہ لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے امت کو ببانگ دہل اس بات کی دعوت دی کہ لوگوں تمہاری تباہی، تمہارے زوال، تمہاری بربادی کا اصل سبب تمہارا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا ہے. مگر ان کو امت کے ان علماء سو نے جن کی روزی روٹی ہی امت کی جہالت پر چلتی تھی اور جنہوں نے پوری بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ امت کو اس کتاب ہدایت سے روکا تھا. سب سے پہلا ترجمہ ہوا قرآن مجید کا فارسی میں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس کے جرم میں مسجد قوت الاسلام جو ہے دہلی کی، اس میں جاہل مسلمانوں کے گروہ نے گھیر لیا مغرب کے بعد. کیوں؟ ان کو کس نے بھیجا تھا؟ کیا ان کا ذہن تھا؟ ان کو یہ بول کر بھیجا گیا تھا کہ یہ جو عبدالحق محدث دہلوی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اللہ کے کلام کو دوسری زبان میں منتقل کر کے کفر کا کام کیا ہے اور یہ قابل گردن زدنی ہے. اس کو ذرا میں مختصر وہ حالات رکھ رہا ہوں کہ اس کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ جو رہا آج سے نہیں ہے، کب سے چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے کن کی کاریگری ہے. انہوں نے گھیر لیا مغرب کی نماز پڑھ کر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. لوگوں نے کہا کہ حضرت باہر مجمع تو آپ کے خلاف پورے غیظ و غضب میں ہے، کہا میرا رب میری حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر مسجد سے باہر آئے. اللہ نے ان جاہلوں کے اوپر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ہیبت طاری کی کہ مجمع ایک دم بس ساکت مبہوت ہو گیا اور آپ مجمع کو چیرتے ہوئے نکل گئے. یہ ہوا اس کتاب کے ساتھ. انگریزوں نے نہیں لگائی اس کتاب پہ پابندی، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں حکومت کی کوئی پابندی نہیں ہے اس کتاب کے اوپر. باتیں نکلتی رہتی ہیں، کچھ فتنے اٹھتے رہتے ہیں اس کتاب پر. پابندی کی بات ایک الگ چیز، لیکن حکومتی پیمانے پر انگریزوں کے دور سے آج تک اس کتاب حکیم پر پابندی نہیں لگی ہے. پابندی لگائی ہے ایمان کے دعوے داروں نے. مسجدوں میں پابندی لگائی ہے. آج بھی بہت سی مسجدوں میں تختے لگے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے کتبے لگے ہوئے ہیں کہ اس مسجد میں درس قرآن دینا منع ہے. یہ قرآن مجید کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کا صدیوں سے معاملہ رہا ہے. اب پھر یہ جو دور تھا 1857 سے پہلے اور بعد کا، یہ دور وہ تھا جس میں ہماری ملت میں شاعری کو بہت زیادہ مقام حاصل ہو چکا تھا. تو اللہ نے ایک طرف جہاں کچھ مفسر محدث پیدا کیے، وہاں کچھ ایسے شعراء بھی پیدا کیے جنہوں نے اس صنف کو، ادب کی اس قسم کو اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، اس کے دین کے لیے استعمال کیا، جن میں سب سے اونچا اور پہلا نام ہے حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر اسلام، شاعر مشرق.
اور یہ وہ شاعر ہے، یہ وہ امام فلسفہ بارایٹلا جو جرمنی اور یورپ سے علم حاصل کر کے آیا، لیکن یہ واحد شخص تھا جس نے امت کو اس قرآن مجید کی حقیقتوں سے اس طرح سے روشناس کرانا شروع کیا کہ اس دور کا کوئی بڑے سے بڑا مفسر بھی لگا نہیں کھاتا۔ علامہ کی حالت یہ تھی، راوی کہتا ہے کہ آخر عمر میں علامہ نے اپنے خادم خاص منشی سے کہا کہ میری الماری میں سے ساری کتابیں ہٹا دو، سوائے قرآن مجید کے یہاں کچھ نہ چھوڑو۔ اور یہ خالی خولی نہیں تھا، علامہ نے پیغام دیا۔ وہ دوسرے اشعار، شکوہ، جواب شکوہ اور دیگر جو ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن خاص قرآن مجید کے بارے میں علامہ نے جس طرح اس امت کو بیدار کیا اور قرآن مجید کی جس طرح عظمت اور حکمت بیان کی، وہ تو بس آدمی کو سنتے اور سمجھتے ہی بنتی ہے۔ علامہ نے کہا، اور چونکہ اس زمانے میں فارسی زیادہ بول چال کی زبان تھی، اس لیے علامہ فرماتے ہیں فارسی میں مسلمانوں کو، اب کوئی کدھر بھاگ رہا تھا، آج بھی وہی حال ہے اس امت کا، کوئی سیاست میں نجات ڈھونڈ رہا ہے، اور سیاست میں بھی پھر کئی ابلیسی پارٹیاں ہیں، کسی نہ کسی ابلیس کا دامن تھامنے میں یہ ایمان کا دعوے دار اپنی نجات سمجھ رہا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو روکنا چاہ رہا ہے، اس کی کتاب اس سے بچا رہی ہے۔ علامہ کیا فرماتے ہیں اس کتاب عظیم کے بارے میں؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا زوال است و قدیم۔ یہ جو کتاب ہے یہ وہ زندہ کتاب ہے، کیونکہ یہ خدائے زندہ کی کتاب ہے نا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ زندہ کتاب قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، اس کی حکمت، اس کی دانائی، اس میں جو باتیں، جو نصیحتیں، جو ہدایتیں بیان کی گئی ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والی اور بہت قدیم ہے۔ حکمت او لا یزال است و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات۔ قرآن مجید کا ایسا تعارف کوئی نہیں کرا سکا۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، کہتے ہیں یہ کتاب وہ نسخہ ہے جو اس کائنات کے تمام اصول و ضوابط اور قوانین کے راز کھولتی ہے تم پر، اس کائنات کا بھی راز کھولتی ہے، اس کائنات کے اندر جو فطرتی قوانین کام کر رہے ہیں ان کے بھی راز کھولتی ہے۔ نسخہ اسرار تکوین حیات۔ اب دیکھو اگلا مصرع کتنا ہے، بے ثبات، بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، جن کا کوئی وزن، کوئی قیمت، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں، یہ کتاب ان کو ثبات عطا کرتی ہے۔ تاریخ اس کے پشت پر گواہ ہے۔ عربوں کا کیا وزن تھا، کیا قیمت تھی، جنگلی تھے، وحشی تھے، قبیلوں میں رہتے تھے، کاروانوں پر حملہ کرتے تھے، لوٹ مار، بس یہی ان کی زندگی۔ ان کو اس کتاب نے کیسا ثبات، کیسا وزن، کیسا معیار دیا، کیسی ان کی عزت کو اس نے پہاڑوں سے بلند کیا۔ بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، جہاں کچھ کوئی بتا رہا تھا انگریزی میں نجات ہے، کوئی سائنس میں بھاگ رہا تھا، الہاد کی دعوت دے رہا تھا، کوئی نیچریت کی طرف بلا رہا تھا، کوئی سیاسی پارٹی کے بنانے پر زور دے رہا تھا، کوئی کچھ اور کہہ رہا تھا، علامہ نے کہا امت کو کہ تم جیسے کمزور، زوال پذیر، بلکہ زوال یافتہ امت کو اگر کوئی چیز قوت دے سکتی ہے تو وہ اس کتاب میں۔ بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیش شرمندہ تعویل نے، اس کا کوئی حرف
شک والا نہیں، شک و شبے سے ہر حرف اس کا مبرہ ہے، حرف اورا ریب نے، تبدیل نے، اور نہ صرف یہ کہ کوئی حرف شک اور شبے سے ملوث نہیں، بلکہ اس کا کوئی حرف کوئی لفظ بدلا بھی نہیں جا سکتا۔ حرف اورا ریب نے، تبدیل نے، آیش شرمندہ تعویل نے، اس کی آیتوں کی تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، شرمندہ نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ محکم ہے۔ ہن ام الکتاب هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے وہ کتاب نازل کی ہے کہ اس میں محکم آیتیں ہیں جو کتاب کی جڑ ہیں، اصل ہیں، ام الکتاب۔ آیا شرمندہ تعویل نے، نو انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، تمام بنی نو انسان کے لیے رب کائنات کا، خالق کائنات کا، مالک کائنات کا، حاکم کائنات کا، مالک یوم الدین کا آخری پیغام، جس کے حامل ہیں رحمت للعالمین، نو انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ اب دیکھو حقیقت کیسی کھولتے ہیں اس کی تاثیر کی۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، کیا بات ہے، قرآن مجید کا معجزہ کیسا بیان کر رہے ہیں علامہ۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، چور ڈاکو اپنے زمانے کے اس کو یاد کر کے رہبر بن گئے قوموں کے۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن، وہ جاہل وحشی لوگ جن میں گنتی کے چند لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس کتاب نے ان کو صاحب کتاب بنا دیا، انہوں نے کتابوں کے دفتر دے دیے دنیا کو۔ ان جاہلوں کو اس کتاب نے ایسا علم والا بنایا کہ وہ خود صاحب کتاب بن گئے، کتابوں کے دفتر لکھوا رہے انہوں نے۔ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، چور اور ڈاکو اپنے وقت کے اس کتاب کو یاد کر کے، اس کتاب کی نصیحت کو قبول کر کے دنیا کے رہبر اور امام بن گئے۔ از کتاب صاحب دفتر شدن، کتابوں کے مصنف ہو گئے وہ، اس کتاب نے ان کو کتابوں کا مصنف بنا ڈالا، کتابوں کے دفتر لکھ دیے انہوں نے۔ اور آخر میں علامہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اتنی قرآن مجید کی وضاحت کے بعد، اس کی اتنے معجزے کی وضاحت کے بعد، اس کی تاثیر اور اس کے پیچھے تاریخ کی، اس کے ثبوت کے بعد، آخر میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ صاف گویا ماں کے در دل مضمرست، مسلمانوں میں تو تم سے بس ایک بات صاف کہتا ہوں، صاف گویا ماں کے در دل مضمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، میرے دل میں جو چیز ہے موجود اس کتاب کے بارے میں، میں تم سے بس اتنا کہہ سکتا ہوں آخر میں کہ یہ کتاب نہیں، یہ کوئی دوسری ہی چیز ہے، بس تم سمجھو اس کے مقام کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو۔ اب اس کے بعد فارسی میں قطع کہا علامہ نے مسلمانوں کو، ان کی زوال اور ان کی نکبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ ایسا تجزیہ ہے علامہ کا، کہتے ہیں مسلمانوں، تمہاری ذلت و رسوائی، تمہاری صدیوں کی حکومت کی تباہی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ تو جواب شکوہ میں بیک اردو کا شعر ہے ان کا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس میں فارسی خطے میں کہہ رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن کے ترک سے، قرآن کے ہجران سے، قرآن سے دور ہونے سے،
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے رسول کا شکوہ بیان کیا اور رسول پکار اٹھے گئے اے رب میری قوم نے اس قرآن کو تو بک بک اور بکواس ٹھہرا دیا، وہ تو دور بھاگ رہی ہے اس سے. خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی. کل بھی مسلمانوں نے یہی کہا تھا، آج بھی یہی کہہ رہے ہو. شکوہ سنج مانے تنقید، شکوہ، الزام تراشی، شکایت کیسے کر رہے ہیں؟ شکوہ سنجے گردش دوران شدی، زمانے کے حالات کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ارے حالات ہی ایسے ہو گئے، زمانہ ہی ایسا آ گیا اور ایسے ہو گئے ویسے. خارج محجور، جو اصل جرم ہے، جو اصل سبب ہے اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں اور الزام کس کو دے رہے ہیں؟ حالات زمانہ کو، گردش زمانہ. خارج محجور یہ قرآن شدی، خار تو ہوئے، ذلیل تو ہوئے قرآن کو چھوڑ کر. الزام کیا دے رہے ہیں یا اپنے کو مطمئن کس بہانے سے کر رہے ہیں؟ حالات ہی ایسے ہو گئے، کیا کریں. اے جو شبنم بر زمین افتندئی، ارے مسلمانوں شبنم کے قطروں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے ہو کہ جو بھی آئے روندے اور چلا جائے. اے چو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. ارے بغل میں وہ کتاب موجود ہے جو زندہ خدا کی زندہ کتاب، کتاب زندہ قرآن حکیم جو کہا انہوں نے اس نظم میں، وہی در بغل داری کتاب زندگی. تمہاری بغل میں وہ زندہ کتاب موجود ہے اور تم اتنے مہجور، اتنے ذلیل، اتنے مقہور اور اتنے محکوم ہو گئے کہ شبنم کے قطروں کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہو اور قومیں روند رہی ہیں. سیدنا حضرت موسیٰ کو تو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر محمد الرسول اللہ کو تو وہ معجزہ دے کر مبعوث کیا گیا کہ قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا. ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. مگر اس کتاب کی ہمارے پاس کوئی قیمت، کوئی قدر باقی نہیں رہی. کوئی قیمت باقی رہی نہ کوئی قدر باقی رہی. ایمان ہے ہمارا، سینے سے بھی لگاتے ہیں، ہونٹوں سے چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں ہم. لیکن یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کا اس طرح سے کچھ ادب کر لیا جائے، بلکہ یہ قرآن تو اللہ کی حجت بن کر آیا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او حجت علیک. لوگوں اس کتاب کو محض کتاب مت سمجھنا، اللہ کی حجت ہے یہ، اور کل قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں دلیل بن جائے گا یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا. اس کتاب کو ہم وہ مقام دے نہیں پائے، اس کتاب کے ساتھ ہم وہ معاملہ نہیں اختیار کر پائے جس کی یہ کتاب مستحق بھی تھی اور جس کا ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق بھی جڑا ہوا تھا کہ ہم اس کے ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آج بھی سینکڑوں لوگ مرد اور عورتیں موجود ہیں جو قرآن مجید کو ناظرہ بھی پڑھنا نہیں جانتے. اور جو جانتے ہیں، ماں باپ نے کیسے بھی مار ٹھوک کے محلے کی مسجد میں چلنے والے مدرسے میں بھیج دیتے آتا، ان کو بھی اب کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے. ابھی پڑھ رہے ہو تو وہ گھبراتے ہیں اور الٹا سیدھا کچھ بھی پڑھیں گے. نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں اس کتاب کی. اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کی قید نہیں لگائی ہوئی ہے. صحابہ میں
بچوں سے لے کر ضعیف العمر لوگ، ایسے ضعیف العمر جن کی بھویں پلکیں تک سفید ہو گئی تھی، وہ قرآن سیکھتے رہے، قرآن کو سنتے رہے، یاد کرتے رہے، پڑھتے رہے، حالانکہ امی لوگ تھے وہ۔ ارے یہ کتاب ایسی کی زندہ کتاب ہے، اس کو کاپی پینسل کتاب اور یہ وہ لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربوں کے پاس کہاں یہ سب چیزیں تھیں، وہ تو بیچارے امی لوگ تھے۔ اس کتاب کے تو حفظ نے رہزنا از حفظ و رہبر شدن، خالص کتاب کے آیات کو وہ سنتے تھے اور ان کے دل اور دماغ پر اس چیز طاری ہو جاتی تھی۔ ان کا ضمیر، ان کا دل، ان کی نفسانی خواہشات، ان کی سوچ، ان کی فکر سب اس کتاب کے تابع ہو جاتی۔ ہم کو تو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ارے جو دنیا کے کام نظر آتے ہیں سیدھے سیدھے وہ تو ہیں، خالص جو کام دین کے اور عبادات کے ہیں ان میں بھی تو ہم کوئی کتاب کہیں یاد نہیں آتی۔ کبھی نکاح کے واسطے لڑکی دیکھنے کو گئے یا لڑکا دیکھنے کو گئے یا لڑکی دیکھنے کو کوئی آیا یا لڑکا دیکھنے کو کوئی آیا، تو دیکھنے کو آنے والے جہاں دیکھنے کو آئے وہاں کہیں قرآن کو دیکھے ہاتھ میں، بلکہ آپ یہ سن کے بولیں گے قرآن کیا کریں گے، وہ دیکھنے کو جا رہے ہیں۔ تو لڑکی کو دیکھنے، لڑکے کو دیکھنے کے لیے اسلام نے تو دین دیا ہوا ہے، اصول دیا ہوا ہے، محمد رسول اللہ نے اسوہ دیا ہوا ہے، وہ تو لے جانا پڑے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے کو صلح کرنے کے واسطے بیٹھے، قرآن مجید کا کوئی ذکر کرتا ہوں، بڑے لوگوں کا ذکر ہوتا ہوں، ارے ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، اس سے ذرا دبیں گا۔ وراثت کی تقسیم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو مسلمان تو اس معاملے میں کفر کی حد تک چلے گئے ہوئے، اللہ رحم فرمائے، کفر کی حد تک چلے گئے۔ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ علامہ نے وہ خطرناک آپریشن کیا ہوا ہے حالات کا، امت کی ذب و حالی کا، اور ان سب کو کتاب اور سنت سے جوڑ کے بتایا ہے۔ آج بھی وہی صورتحال چل رہی ہے، آج بھی مسلمان اس کتاب کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں ہے، نہ عوام نہ حکمراں، بلکہ خود جو دین کے علمبردار بنے ہوئے ہیں ان کے پاس میں بھی اس کا وہ معیار، وہ مقام، وہ مرتبہ باقی نہیں رہا جس کی یہ کتاب حقدار ہے، باقی نہیں۔ کوئی دلچسپی، کوئی لگاؤ ہی نہیں۔ علم کے نام پر اس کتاب سے دور کرنے کے لیے یہود و نصارہ کے عالی دماغوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے جو طریقہ اپنایا تھا، جو خاکہ انہوں نے ترتیب دیا تھا، اس میں وہ برابر رنگ بھرتے چلے گئے اور کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اس کتاب سے، اس کتاب کے لانے والے نبی کی روح سے محروم کرنے کے لیے اس امت کو ان کی ساری چالیں کامیاب ہو گئی۔ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ بھی علامہ نے سمجھا ہے کہ یہ ہے تمہارے خلاف سازش ابلیس کی اور اس کے کاہنوں کی۔ تم اس کتاب سے جتنے دور جاؤ گے، اس کتاب سے تم جتنی غفلت برتو گے، اتنی ہی زوال کا شکار ہوتے جاؤ گے، پستی میں اترتے جاؤ گے۔ نہیں کھلتی کتاب یہ۔ رمضان آیا، حافظ صاحب نذرانہ سمیٹنے کے لیے دہرا رہے، مقتدی وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کر رہے ہیں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔
کہ وہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے وہ کس پر لعنت برسا رہی ہے، کس پر لعنت بھیج رہی ہے، جھوم رہے ہیں بس۔ اچھی قرأت والا، اچھی آواز، اچھی لے والا قاری ہونا بس مزہ آتا ہے، جھومتے ہیں، جھوم رہے ہیں بس۔ وہ کتاب لعنت بھیج رہی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے یہ کتاب، یہ آیات کیا پڑھی جا رہی ہے، ان کا مطلب و مفہوم کیا ہے۔ اور کیوں پڑھیں لوگ جب ان کو اللہ کے گھروں سے، مصلوں اور ممبروں سے یہ بات جتائی گئی، بتائی گئی۔ یہ کتاب سب کے سمجھنے اور پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ حالانکہ عام لوگوں کو یہ سمجھنے کی بات تھی کہ اگر یہ کتاب عام لوگوں کے سمجھنے اور پڑھنے کی نہیں تھی تو ہر مسلک اور ہر جماعت کے علماء نے اس کا ترجمہ کیوں کیا، اس کی تفسیریں کس کے واسطے لکھیں؟ عالموں کے واسطے۔ عالموں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا ان کی، مگر باقاعدہ پوری مہم چلی ہے اور آج بھی چل رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ سب کے سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں اس میں آدھی بات صحیح ہے، وہ یہ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں فتنہ پرور، آج جو فتنہ پروری چل رہی ہے دین کے نام پر بھی، وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایک تھوڑی سی عربی کی شدھ بدھ حاصل کر کے کچھ وہ کلاسز اٹینڈ کر لیتے ہیں، کوچنگ کلاسز، عربی گرامر کلاسز، اس میں کچھ تھوڑا بہت عربی سیکھ کے یہ مفسر بن کے بیٹھ جا رہے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ کام صرف مستند علماء دین کا ہے، اور وہ بھی صرف ان علماء دین کا نہیں جو کسی مدرسے سے ڈگری لے کے فارغ ہو گئے، اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہو جاتی اتنی، اور خالی سال بھر 6 مہینے کہیں کورس کر رہے عربی کا، تھوڑے بہت وہ معنی مفہوم دیکھ لے رہے، آسان عربی سیکھیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اور آپ یہ کریں تو ٹھیک ہے بھائی، سمجھ پڑھ، لیکن وہ تو مفتی اعظم، مفسر عظیم، محدث جلیل بن کے کھڑے ہو جا رہا، اور کہیں امام ابو حنیفہ کی پگڑی کھینچ رہا، تو کہیں امام شافعی کا کرتا پھاڑ رہا، تو کہیں امام احمد ابن حنبل کی پگڑی نوچ رہا، تو کہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شملہ کھینچ کے بول رہا ہے۔ یہ فتنہ بہت ہے، یہ اسی فتنے کے تو ہیں یہ سب، یہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نیچریت کے کالج میں سے نکلے پڑھ کے انجینئرنگ ڈاکٹری کر کے، اور اب بن کے بیٹھ گئے مفسر، محدث اور امت کے مصلح، یوٹیوب پہ بیٹھ گئے۔ یہ جڑ ہے فتنے کی۔ عام آدمی کے لیے یہ قرآن نصیحت حاصل کرنے، خدا کا خوف پانے، آخرت کی فکر کا جذبہ حاصل کرنے، اللہ کی محبت حاصل کرنے، اللہ کے دین پر چلنے کی قوت حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس قرآن کو سورہ قمر میں 4 بار آیت آئی ہے، ایک ہی آیت 4 بار دہرائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ کیا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صحابہ اکرام کیا بہت زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، نہ فقہ تھی، نہ حدیث تھی، نہ اصول حدیث تھے، نہ یہ جرح و تعدیل کا علم تھا، نہ علم اسماء الرجال تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ بس محمد الرسول اللہ تھے، اللہ کی آیات اترتی، آپ ان کو پڑھ کر سناتے، اس کے سمجھنے میں ان سے کوئی غلطی ہوتی اس کی اصلاح فرما دیتے، یا وہ خود آ کر آپ سے پوچھ لیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے، اور آپ سمجھا دیتے، بات ہو جاتی، ختم۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ہو گیا ان کے پاس میں گوگل، بس اٹھائے کے انگلیاں چلا رہے، ارے دیکھو یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب ہے، دیکھو یہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 36، اور یہ دیکھو یہ حدیث نمبر 4 8 9 10، یہ تماشا لگا لیا،
تماشا بنا دیے علم دین کو. یہ ایسا ہو رہا ہے. یہ وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد تم کئی فتنے دیکھو گے، اس میں ایک فتنہ کا ذکر یہ بھی کیا تھا آپ نے کہ ایک وقت تم پر وہ آئے گا جب علماء کے ممبر پر جہلا اور فقہا کی مسند پر سفہا بیٹھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہی میں ڈالیں گے. آج وہی دور چل رہا ہے. آج وہی دور چل رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے ایک کلپ بتایا تھا، اس میں واقعہ ایک عرب عالم نے بیان کیے تھے کہ ایک شخص نے کالا سانپ دیکھا، ڈھونڈا، اس کو مار کے کھا لیا. کالے سانپ. اور وہ زہر نے اپنا کام کیا، مر گیا. اب معلوم ہوا کہ اس نے یہ کام ایک حدیث کی بنیاد پہ کیا. دیکھو علماء کی رہنمائی کے بغیر یہ ایسے نتیجے نکلتے. حدیث کی بنیاد پہ مرا ہو. اب کیا حدیث مارتی انسان کو؟ اصل میں حدیث تھی کلنجی کے بارے میں، جس کو حبۃ السودا بولتے ہیں عربی میں، کالا دانہ. آپ نے اس کے بارے میں بولے کہ یہ جو حبۃ السودا ہے، اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اور شفا اللہ نے رکھی ہے. اس نے اس کو پڑھا دو نقطے کے ساتھ، حیۃ تسا. حیۃ کا مطلب ہوتا ہے زندہ عورت اور سانپ. وہ احمق سمجھا حیۃ السودا، کالا سانپ جو ہے وہ اگر کوئی کھا لے تو موت کے سوا ہر بیماری سے. حالانکہ کالے سانپ میں ہر بیماری کا تو نہیں، موت کا پورا علاج ہے. حبۃ السودا کو حیۃ السودا پڑھ لیا، خالی ایک نقطے سے گڑبڑ ہو گئی. اس لیے علماء کی رہبری بہت ضروری ہے. اور پھر علماء بھی ایسے نہیں کہ بس مدرسے سے فارغ ہو کے 4 کتابیں پڑھ کے نکل گیا، ڈگری بھی سند بھی بتا دیے تو سب آگا. نہیں، وہ علماء حق جو ہمارے اسلاف کی فکر و نظر کے ساتھ چلتے ہیں، جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے علم کے ذخیرے سے پوری طرح اپنے ذہن کو معطر اور منور کیے ہوئے، وہ علماء حق. ایسی کوئی بھی ہمارے جیسا تقریر کرنے کھڑے ہو گیا، درس دینا شروع ہو گیا تو ہو گیا نہیں. یہ بہت ذمہ داری کا اور بہت گہری سوچ اور فکر کے حامل لوگوں کا کام ہے. مگر افسوس کہ مسلمانوں کو جب کتاب کی قدر نہیں رہی تو اس کتاب کے علم رکھنے والوں کی قدر کہاں سے ہوتی تھی. بلکہ اس معاملے میں تو اتنے بے حس اور اتنے لاپرواہ ہیں کہ ایسے تو کس کو نماز کا امام کس کو بنا دیتے ہیں، خالی پھکٹ کا دکھنا یا سستا ملنا. قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے پڑھنے پڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب عظیم کے بارے میں، خود قرآن مجید میں تو موجود ہے کئی آیات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنی امت کو اس کتاب کی فضیلت، اس کی برکتیں سمجھائی ہیں اور اس کے علم کے اوپر ابھارا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت. اور بھی بہت سی روایات ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں، اور علماء حق کے بہت بڑے بڑے اس پر خطبے، تقریریں، کتابیں موجود ہیں. علامہ نے امت کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو تمہارا ترک کر دینا ہی تمہاری ساری ذلت و خواری اور رسوائی کا سبب ہے، اور اس کو تم دور کر سکتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی ہدایت پر عمل کر کے. قرآن کو مضبوطی سے تھام لو،
دیکھو پھر تمہارے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ تو تمہارا جو بھی معاملہ ہے، تمہارے احوال جو بھی ہیں، مسلمانوں کا تعلق ترقی اور ناکامی کا اس کتاب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں آج بھی وہی دور ہے، مگر ہم آج اسی فتنے کا شکار ہیں جس میں ڈال کر اس امت کو اس کتاب زندہ سے غفلت میں ڈالا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہوا تو پھر اس کتاب کی علم، اس کی فضیلت اور اس کے عظمت و معجزات پر حدیث مبارکہ، قرآنی آیات، اور پھر اس کو امت کو اس سے محروم کرنے کے لیے جو سازشیں عالم انسانیت کے اندر شیطان کے حواریوں نے رچی ہیں اور جس پر وہ عمل پیرا ہو کر اپنے اس سازشی فعل میں کامیابی سے ہمکنار بھی ہوئے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہم آئندہ خطبے میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس احسان عظیم کی قدر و قیمت اور اس کے مرتبہ و مقام سے آگاہ ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔